امام حسین علیہ السلام بہت ہی درد اور سبق آموز حدیث بیان فرماتے ہیں، اور حسین ابن علی علیہ السلام کی حدیث مبارک پاک و پوتر باتیں 1400 سال پہلے کے امت مسلمہ کے لیے نہیں تھی، بلکہ امام حسین کی باتیں ہر دور کے لیے نئی ہوتی ہے، ہر دور کے لیے مناسبت رکھتی ہے، ہر زمانے سے مطابقت رکھتی ہے۔ امام حسین کی باتیں کبھی پرانے نہیں ہوتی۔ امام حسین علیہ السلام کی باتیں ہر زمانے میں مشعل راہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک بہت ہی اخلاقی، بصیرتی، معرفتی، دین شناسی میں کس طریقے سے اس حدیث پاک جو آپ نے فرمایا اس کی قیمت اور ارزش کو بیان کروں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بہترین حدیث میں آپ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں ان الناس عبید الدنیا، کہ بے شک لوگ دنیا کے غلام ہیں، لوگ دنیا پرست ہیں۔ انسان دنیا پرست ہے، اس کی فطرت میں دنیا پرستی ہے۔ عبید یعنی غلام ہے، لوگ غلام ہیں دنیا کے۔ والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کی زبان پہ لقلقہ ہے، بس صرف دین کی باتیں کرتے ہیں، دین حلق سے نیچے نہیں اترا ہے، دین ہمارے قلب کے اندر تک نہیں پہنچا ہے۔ اور حسین علیہ السلام کی زندگی اور سیرت طیبہ، خاص کر کرب و بلا کی سرزمین پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کی حدیث کا نمونہ فراوان مل جاتا ہے، جا بجا مل جاتا ہے۔ یہ حدیث تحف العقول میں ہے، معتبر کتابوں میں سے ہے، علماء اس کو بیان کرتے ہیں، اور بھی اس سے آگے بھی ہے، یحوتونہ الی آخر، میں وہاں تک نہیں جاؤں گا، شاہد مثال یہاں تک بیان کرنی ہے، چونکہ ہم بیان کر چکے ہمارے جوانوں کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے دوستوں کو، خاص کر سرزمین نیپال میں رہنے والے محبان امام حسین علیہ السلام کو کچھ کردار اپنے بھی، کچھ کردار غیروں کو بھی جاننا چاہیے اور اس سے سبق لینا چاہیے۔ جی ہاں، ان الناس عبید الدنیا، کہ بتحقیق بے شک لوگ جو ہے دنیا پرست ہیں، دنیا کے غلام ہیں۔ جب تک آپ ان دنیا پرستوں کو دیتے رہیے گا وہ آپ کے غلام ہیں، جس دن آپ نے مانگنا شروع کر دیا ان سے، وہ آپ سے منہ پھیر لیں گے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا قول ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ انسان بدل جاتا ہے، اس کی آنکھیں بدل جاتی ہیں، وفا بہت ہی کم ملتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام سچے ہیں اور سچی باتیں انہوں نے بتائی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا الٹا ہمیں کرنا ہے، یعنی ہمیں عبید دنیا نہیں بننا ہے، عبید خدا بننا ہے، یعنی ہمیں دنیا کا غلام نہیں بننا ہے، ہمیں عبد خدا بننا ہے، ہمیں خدا کا بندہ بننا ہے۔ اور دین ہماری زبانوں تک نہ رہے، دین کو جب ضرورت پڑے تو وہی خرما اور خدا، جب تک کہ کوئی خریدنے والا نہیں ہے، خرمے کو خدا بنا رہے تھے، اور جیسے ہی کوئی خریدنے والا ہے تو اس بنے ہوئے خدا کو ڈھا کر خرما کے روپ میں بیچ دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آخر تک پائبند رہنا چاہیے۔ کرب و بلا کی سرزمین پہ چار شخصیتیں جو اس کردار میں ہیں،
کربلا سے لے کر اور اس کی ابتدا اور انتہا. میں نے کہا کم از کم ان 4 افراد کو پہچانیے. ایک یزید کو، یزید تھا ہی مخالف امام حسین کا، چلیے اس کی بات ہی اس وقت اس سال نہیں کرتے، پھر کبھی. عبید اللہ ابن زیاد تھا ہی مخالف اہل بیت، تھا ہی دشمن اہل بیت میں سے، عبید اللہ ابن زیاد کی بھی بات نہیں کرتے. عمر سعد جس کو اہل بیت سے کوئی اس سے پہلے عناد نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی، اس کے بارے میں بھی ہم نے عرض کیا عمر سعد کی کیا کوتاہیاں تھیں. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ کل ایسا نہ ہو کہ وقت کا امام ہمیں پکارے اور ہمارے اندر عمر سعد کی صفت نہ آ جائے، خدا نہ کرے. لہٰذا جاننا ضروری ہے. آج مختصر گفتگو کریں گے چند جملے شمر کے بارے میں. شمر تھا کون؟ شمر کی خصوصیت کیا تھی؟ اور تیسری بات، شمر کیوں شمر بنا؟ شمر میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ایون تمام امت مسلمہ، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں مسلمان جہاں بھی ہو، جس جگہ پر بھی ہو، جس قوم میں بھی ہو، جس ملک میں بھی ہو، حسین ابن علی کو آئیڈیل بنائے. ہم امام حسین کہتے ہیں، ہمارے دوسرے مسلمان بھائی سیدنا حسین رضی اللہ کہتے ہیں. کوئی امام حسین کو نواسہ رسول مانتا ہے، کوئی امام حسین کو صحابی رسول مانتا ہے. ہم امام حسین کو اہل بیت پنجتن پاک میں مانتے ہیں. کوئی امام حسین علیہ السلام کو ایک کم از کم مسلمان اور مومن تو مانتا ہی ہے. جس طریقے سے ہم امام حسین علیہ السلام کو نبی کے جانشین مانتے ہیں، یعنی امام مانتے ہیں. بہرحال ہم سبھی امام حسین کو مانتے ہیں. لہٰذا کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے، شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں ہے اس معاملے میں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. لہٰذا میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ شیعہ سنیوں کی فرق کو مٹا ڈالو. یہ تو دشمن چاہتا ہے ہمارے درمیان میں فرق رہے، یہ بارڈر رہے، کچھ نہیں، اس کو ہٹا ڈالو. بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا، شمر بنا کیوں ہے؟ شمر بنتا کیسے ہے؟ شمر کس کمپنی میں بنتا ہے؟ کس فیکٹری میں بنتا ہے؟ جی ہاں، شمر کے لیے کوئی فیکٹری نہیں ہوتی، شمر خود سے شمر بن جاتا ہے. لہٰذا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو صفتیں شمر بنا دے انسان کو اور وقت کے امام کو نہ پہچان پائے، وقت کے امام کی معرفت سے غفلت ہو جائے، ان صفتوں کو اپنے پاس بھٹکنے نہیں دینا چاہیے. ہمارے جوان ان صفتوں سے دور رہیں، ہمیشہ ان صفتوں سے پرہیز کرنی چاہیے. شمر مفصل اس کی زندگی ہے بہرحال، اور زندگی نامہ ہے. میں اتنی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن دشمن شناسی ضروری ہے. جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے بھی کہا، ایت العظمیٰ خامنہ صاحب کی متعدد گفتگو اور اکثر یہ جملہ ان کے درس میں رہتا ہے. خامنہ صاحب ایک عظیم شخصیت ہے، ایک آیت اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ پوری مملکت اسلامیہ ان کے ہاتھ میں. کیا مطلب؟ یعنی ایک آیت اللہ اگر ہیں تو وہ تقدس، آیت اللہ، علم، تقوی اور معرفت کے ساتھ ہیں اپنے جگہ پر. ہم مثال کے طور پر بے نظیر شخصیت ہے ہمارے، جن کی بہرحال ہم جو ہے ماتحتی میں چلتے ہیں، نائب امام ہیں. مثال کے طور پر آیت العظمیٰ سیستانی صاحب، خوئی صاحب تھے، یا ناصر مکارم صاحب، یا جتنے بھی ہیں، وحید خراسانی صاحب. میں صرف 1-2 نام اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ جوانوں کو ہلکا سا اشارہ مل جائے کہ اس موضوع پہ بھی گفتگو ہو. لیکن خامنہ صاحب کی فعلاً جو ذات ہے، وہ چونکہ بانی انقلاب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی جانشین ہے، لہذا پوری ان کے پاس میڈیا ہے، ان کے پاس پوری اطلاعات دینے والے لوگ ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس جو وہ وہاں تک رسائی کہ جہاں ہمارے دشمن بیٹھ کر پروگرام بناتے ہیں، ہمارے عام علماء سمجھ نہیں پاتے، جا نہیں پاتے، وہاں تک پہنچ نہیں پاتے، لیکن ان کی پہنچ وہاں پر ہے. میں ایک جملے میں کہوں، ان کی انٹیلیجنس اتنا جو ہے وہ قوی ہے. بہرحال
تو وہ اکثر آئے دن یہ کہا کرتے ہیں کہ دشمن شناسی ضروری ہے. جب تک کہ آپ دشمن کو نہیں پہچانیں گے اپنوں کی قیمت نہیں ہوگی. اور حقیقت بھی یہی ہے، جب تک کہ رات کی تاریکی نہ ہو دن کے اجالے کی قدر کوئی نہیں سمجھتا ہے. جب تک کہ ماں باپ ہیں ہمارے بچے ماں باپ کی قدر نہیں سمجھتے، لیکن جیسے یتیم ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی یتیم ہو جاتا ہے، کسی کی ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے، کسی کا باپ اس دنیا سے، اب اس کو جو ہے یہ قدر سمجھ میں آتی ہے. اولاد اسی طریقے سے، جب خدا نخواستہ کسی کی اولاد اس دنیا سے گزر جائے تب اس سے پوچھئے اولاد کی قیمت کیا ہے، اولاد کی ارزش کیا ہے. جب دور اولاد چلی جائے تو ہر چیز بہرحال اس کی اجداد سے پہچانی جاتی ہے. یہ گرامر ہے، قاعدہ ہے. میں مکمل زندگی نہیں چند جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان منحرف نہیں ہو سکتا. سب سے پہلی بات مجھے یہ بتائیے، کیا ابلیس شیطان جس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ بقرہ سے لے کے قرآن مجید کی آیتیں ہی آیتیں ملیں گی، شیطان کے جا بجا نام، کبھی ابلیس، کبھی رجیم، کبھی شیطان، متعدد ناموں سے اس کو پکارا گیا، اور وہ خالق کائنات کے سامنے مخالفت میں ڈٹ کر کھڑا ہو گیا. میری بات سنیے گا، اس نے یہ نہیں کہا کہ خدا میں تیری مخالفت کرتا ہوں، کہا کہ خدا تو نے جو حکم دیا ہے اس انسان کے سجدہ کرنے کا، اس کو نہیں مانوں گا. وہ اپنا لاجک دکھا رہا ہے. کیا مطلب؟ یعنی خدا کے سامنے تسلیم نہیں ہوتا. جی ہاں، خدا کی بات اس کے سمجھ میں نہیں آتی، اور آتی بھی ہے تو وہ ضد کرتا ہے، وہ مصلحت کو نہیں سمجھتا. دیکھیے، اسلام کا معنی یہ ہے کہ تسلیم ہونا، یعنی سر کو خم کرنا. آپ نے اگر اسلام لے کر آپ آئے ہیں، مسلمان آپ ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، باپ دادا آپ کے اگر مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اسلام کہتا ہے، خدا کہتا ہے، اس پہ تسلیم ہو جائیے بس. اب یہ کیوں، وہ کیوں، یہ سب نہیں چلے گا. جو بھی اس کا نبی کہتا ہے، جو بھی شریعت لانے والا کہتا ہے، اس پہ تسلیم ہونا ہے. تسلیم اگر نہیں ہوں گے تو اس اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. شیطان میں کیا کمی تھی؟ شیطان کیا بارگاہ خدا میں نہیں تھا؟ کہتے ہیں کہ شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی، بلکہ متعدد کتابوں میں ملتا ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی سرزمین نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اتنے سجدوں کے باوجود اس کا کوئی سجدہ کام نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ ضد. اس نے خدا کے سامنے جو ہے وہ ضد کی. خدا کی خدائی کی مخالفت نہیں کی، بلکہ خدا نے جس جانشین کو ماننے کے لیے کہا اس کی مخالفت کی. پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں. اگر کوئی خدا جس کی اطاعت کرنے کو کہے، یعنی خدا جس کو اپنا جانشین بنائے، خدا جس کو اپنا نائب بنائے، اس کی اطاعت نہ کرنے والا شیطان ہوتا ہے. تو اگر کوئی خدا کا جو جانشین خدا اعلان کرے اس کی اطاعت نہ کرے تو وہ شیطان رجیم ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی رسول کے جانشین جس کو بنائے اس کی اطاعت نہ کرے تو وہ بھی شیطان ہی ہو جاتا ہے. جی ہاں، میں صرف اتنا کہوں گا کہ انسان کے ذہن میں یہ بات رہے کہ میں کس منزل پر پہنچ رہا ہوں. سب سے آخری منزل قرب خدا ہے، اس سے الگ آگے تو نہیں ہے. بھائی آپ جو ہے وہ مومن بن جائیے، متقی بن جائیے، عالم دین مومن بن جائیے، یعنی علم کے ساتھ جو ہے وہ تقوی، علم کے ساتھ عبادت، علم کے ساتھ زہد. چلیے صالحین میں سے آپ ہو گئے، صالحین کے بعد اولیاء میں سے ہو گئے، اولیاء کے بعد جو ہے وہ آپ اور منزل آگے بڑھتی گئی، مقرب ہو گئے خدا کے. شیطان جس طریقے سے مقرب ہو گیا، خدا کے بارگاہ میں عظیم درجہ ہے، مگر جیسے تنزل ہوتا ہے، نیچے چلا آتا ہے وہ، تو عام انسان سے بھی بدتر ہے خدا کی بارگاہ میں. اور ہر انسان اس شیطان سے نفرت کرتا ہے، ہر انسان. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نزدیک پہنچنے کے بعد بھی نیچے گر سکتا ہے،
تکبر نہیں کرے کہ صاحب ہم جو ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پورے سال میں جو ہے 30 روزے مکمل رکھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اور نہ جانے حج ہم نے 10 مرتبہ کر رکھی ہے. یہ سب کچھ نہیں چلے گا. نیچے نہ گرنے پائے انسان. آپ کو معلوم ہے کہ شمر ابن ذی الجوشن 16 مرتبہ پیدل حج کرتا ہے. اب ذرا تصور کیجئے، میں نے کہا اور آپ نے سن لیا، اتنا ایزی نہیں ہے. کہاں ہے؟ کوفہ. شمر ابن ذی الجوشن کوفہ کہاں ہے؟ عراق میں. اور مکہ کہاں ہے حج کرنے کے لیے؟ آج کے سعودی عرب میں. تو عراق سے لے کر مکے تک پیدل حج کرنے جاتا ہے. پیدل، جی ہاں، یہ پیدل چلنا جو ہے جیسے 40 میں پیدل چلتے ہیں، یہ آج کی نئی کوئی بات نہیں ہے. بہت سارے ناسمجھ لوگ کہتے ہیں یہ پیدل کیوں چل رہے ہیں محبان حسین. میں محبان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں شیعہ، سنی، کرسچن، اس میں جو ہے وہ دوسرے دھرموں کے لوگ، بہت بڑے بڑے جو ہے وہ پادری ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے آچاریہ ہندو دھرم کے ہمارے بھائی لوگ ہوتے ہیں. ہم حسینی ہیں. ہم شیعہ، سنی، ہندو، کرسچن کچھ نہیں ہے. ہم جب بیٹھتے ہیں تو حسینی ہیں. حسین کا جب ذکر کرتے ہیں ہم سب بھائی بھائی حسینی ہیں. جی ہاں. تو شمر کوفے سے لے کر مکے تک پیدل جاتا ہے 16 مرتبہ اور حج کرتا ہے. اس کی زندگی میں دیکھیے، جب خانہ کعبہ کی در و دیوار کو، پردے کو پکڑ کر رونا، گڑ گڑانا اور زمزمہ کرتا ہے تو مکے کے لوگ ہل جاتے ہیں کہ یہ کون مومن و متقی آ گیا، کتنا بڑا عابد اور زاہد آ گیا. پیشانی پر بہت ہی بڑا سجدے کا نشان تھا شمر ابن ذی الجوشن کے. جی ہاں، شمر جیسے انسان، اب دیکھیے قرآن کی آیاتوں کا فٹافٹ تلاوت کرتا ہے وہ. لیکن بس یہی بات ہے. اور کیجئے گا، 16 مرتبہ پیدل حج کرنے والا حاجی، خانہ کعبہ سے گڑ گڑا کر مس ہو کر ہر سال رونے والا بندہ. باقی حج تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے، میں پیدل کی بات کر رہا ہوں. جو پاپ پیادہ جو ہے وہ حج کرنے کے لیے گیا، وہ 16 مرتبہ تاریخ میں ہے. جی ہاں. دوسری بات سنیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج امام زمانہ کا ظہور ہو جائے اور ہم جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ جو بھی کچھ تھے، لیکن جیسے امام زمانہ آ جائیں گے ان کے چہرے کی دیدار سے فٹافٹ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ تحول آ جائے گا، بدل جائیں گے، چینج ہو جائیں گے، جیسے روبوٹ ہیں ہم لوگ. اور امام کے آتے ہی جو ہے مومن و متقی ہو جائیں گے. بہت بڑے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. چونکہ شمر نے جتنا امام علی علیہ السلام کا درشن کیا اور زیارت کی، ہم نے تو کی نہیں. ہم نے نام ہی سنا ہے، ہم صرف ذکر کرتے ہیں. لیکن شمر امیر المومنین کی زیارت کرتا تھا، امیر المومنین کا دیدار کرتا تھا. بلکہ میں اگر تاریخ سے کہوں تو ڈاکٹر شریعتی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شمر جنگ صفین میں امیر المومنین کا سپہ سالار تھا. پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں نہیں. آج اگر کوئی مولوی کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو بڑا فخر کرتا ہے میں مولوی کے پاس بیٹھتا ہوں صاحب. جی ہاں. اور مجتہد کے گھر میں اگر آنا جانا، ایک SMS بھی مجتہد کا آنے لگے نا، تو آدمی فخر کرتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی بڑا انسان نہیں ہوگا، وہ آیت اللہ مجھے SMS کرتے ہیں. فرض کیجیے بات کے سب سے بڑے مجتہد اگر آپ کو SMS کرنے لگے، مولانا سیستانی صاحب آپ کو فون کرنے لگے، تو آپ کتنا افتخار کریں گے. جی ہاں. اور اگر خود وہ کہہ دیں کہ یہ ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، اور پھر کوئی جنگ ہو اور اس میں آپ کو جو کمانڈر بنا دیا جائے، اوہو اللہ اکبر. میں اپنی زبانوں میں کہہ رہا ہوں، اپنے جوانوں کے لیے اور خاص کر پوری دنیا کے سننے والے لوگوں سے، چونکہ یہ نشر ہوتا ہے شیعہ ٹی وی نیپال چینل سے، لہٰذا پوری دنیا کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. میں ان سے پھر عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے مطلب کہ شاید یہاں جملے نہ ہوں، لیکن میں اپنے نیپال کے جوانوں سے یہ درد دل اور ان کو سمجھانے کے لیے یہ سب جملے، خصوصاً میں اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے. جی ہاں. تو جنگ صفین میں ڈاکٹر علی شریعتی فرماتے ہیں کہ جنگ صفین میں یہ شمر سپہ سالار تھا امیر المومنین کا، اور اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. جی ہاں. اس نے جنگ کی مولا امیر المومنین کی حمایت میں کہ آخر میں زخمی ہو گیا. بتائیے آپ، علی کی حمایت میں علی کا سپہ سالار کوئی عام انسان بن سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ
کون سی چیز تھی؟ کیا ہوا شمر کو کہ ایک مرتبہ علی کے بیٹے وقت کے امام نواسہ رسول یعنی قرآن ناطق کو جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے آ گیا اور اس نے سر و گردن کاٹ ڈالا بے دردی کے ساتھ؟ میں آپ کو کچھ جملے بتاؤں کیوں شمر نے خنجر کو کند کیا تھا. علماء بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، عرب کا دستور تھا جب کسی کو بے عزتی کے ساتھ قتل کرنا ہوتا تھا، یعنی غلام سے بھی بدتر اس کی حالت بنانی ہوتی تھی، استغفر اللہ، تو خنجر کو کند کر لیا کرتے تھے تاکہ رگڑ رگڑ کر رگ ایک ایک کر کے کاٹا جائے، اس کو درد زیادہ ہو، تکلیف زیادہ ہو، گڑ گڑائے، چلائے، اس کی تذلیل زیادہ ہو، یعنی ذلت کے ساتھ، اپمان کے ساتھ اس کو قتل کریں. جی ہاں، یہاں تک اتر گیا شمر. پھر گردن ادھر سے گلے سے نہیں، چونکہ گلے سے کاٹنا بڑا ایزی ہوتا ہے اور آسانی کی موت ہوتی ہے، پسے گردن سے شہرگوں کو کاٹنا، ہڈیوں کو کاٹنا، پھر رگوں کا کاٹنا. خدا کسی کو نہ دکھائے یہ منظر پھر اس کی بہو بیٹیوں کے سامنے. ہم بکرے کو بھی کاٹتے ہیں تو بچوں کو دور کر دیتے ہیں، بکرے کو بھی کاٹتے ہیں تو اس کی جو میمنہ جو بچیاں ہوتی ہے، بکریاں، چھوٹے چھوٹے جو بچے بکریوں کے یا بکروں کے ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی سامنے نہیں رکھتے، ایک دوسرے کے سامنے نہیں کاٹتے ہیں. اور شمر کے دل میں یہ قساوت قلبی، یہ کٹرتا کیسے آ گیا؟ کیوں آ گیا؟ چونکہ ہمیں بھی بچنا ہے اس سے. جی ہاں، شمر 16 مرتبہ پیدل حج کرنے والا، جنگ صفین میں امیر المومنین کا سپہ سالار بننے والا، اور آج یزید کا سپہ سالار عمر سعد کے ساتھ میں ہے وہ. جی ہاں، جنگ صفین میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرنے والا اور زخمی ہونے والا، کعبے میں عبادت اور زیارت اور زمزمہ اور گریہ، پوری دنیا اس کے گواہ ہیں. آپ کو معلوم ہے شمر نماز تہجد، نماز شب کا پابند انسان تھا. اس کے پیشانی پر کے نشان بن گیا، داغ بن گیا، تو ہر سجدے کا نشان والا بخشا نہیں جائے گا. یاد رکھیے گا، ہر حج کرنے والا وہ خدا کے یہاں معتبر نہیں ہوتا اگر وقت کے امام کو نہ پہچانے. یعنی یوں کہوں کہ اللہ کے پرتیندھی، اللہ کا جانشین، اللہ کا نمائندہ، اللہ کا نائب، اس کا اگر وہ مطیع نہ ہو، اس کا فرمان بردار نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے فرات میں روزانہ شمر غسل قربت کرتا تھا کہ میں غسل کرتا ہوں. نعوذ باللہ، خاکم بے دہن میں کیسے اس جملے کو ادا کروں؟ اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے، شمر روزانہ فرات میں غسل کرتا تھا کہ میں امام حسین، میں لفظ امام اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں کہ میں امام حسین کو قتل کروں، لہٰذا قربتاً الی اللہ کی نیت سے غسل کرتا تھا وہ نالائق. اور صرف یہی نہیں، لکھا ہے تاریخ میں کہ جب سے امام حسین علیہ السلام اور فوج اشقیاء 7 محرم سے، اسے پہلے بھی، لیکن 7 محرم سے جو جملہ ہے کہ ایک دن میں 20,000 لوگ غسل کرتے تھے اس نیت کے لیے کہ ہم غسل کر کے حسین کو قتل کریں گے. بتائیے 10 محرم کو جب امام حسین نے تقریر کی تو یہی شمر تھا کہ جس نے کہا کہ حسین تیری نماز، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، کہ حسین آپ کی نماز قبول نہیں ہے. اللہ اکبر. جو خود نماز ہو، جس کے گھر میں قرآن اترے، جس کا جھولا جو ہے وہ فرشتے، جو نمائندہ خدا ہو، کہ جو وقت کا امام ہو، کہ جو نبی نماز پڑھ رہے ہوں اور حسین کاندھے پر چڑھ جائے اور حسین کے احترام میں نبی نماز کو طول دیتے رہے. صحابیوں کی عجیب نماز ہے، مختلف روایتیں ہیں، اٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ نبی ابھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ ختم کیوں نہیں کرتے؟ دیکھا شہزادے حسین کو. بہرحال روایت عجیب و غریب. ایک صحابی بڑھا اور اس نے امام حسین کے پیر کو پکڑا، نبی نے سجدے کے عالم میں اس کے ہاتھ کو اس طریقے سے مارا، کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ہاں، یعنی نماز حسین ہے.
حسین کاندھے پر سوار ہے تو نماز رکی ہوئی ہے نبی کی، مرسل اعظم کی نماز رکی ہوئی ہے۔ اس حسین سے کہہ رہے ہیں، شمر کہہ رہا ہے کہ حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ تو حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے، کہا کہ ارے وہ شمر غدار، حسین کی نماز قبول نہیں ہے جو بانی نماز ہے، اور تیری نماز قبول ہو جائے گی؟ بتائیے، یہ سب جاننے کی ضرورت ہے۔ شمر بن جاتا ہے۔ شمر کچھ بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے شمر جیسے لوگ شمر بن جاتے ہیں۔ اتنا آگاہ ہونے کے بعد کربلا میں آ کے اچانک جو ہے وہ مخالف حسین اور بدل جاتے ہیں، تلواریں لے کر جو ہے بچوں پر رحم نہیں کرتے ہیں۔ میں نے گزشتہ دن بھی بتایا کہ ام وہب اپنے شوہر کے منہ سے خون صاف کر رہی تھی، اور مصائب اور گریہ اور رونا ایک طبیعی فطری چیز ہے۔ تو شمر نے اپنے غلام رستم کو کہا کہ اس عورت کو میدان جنگ میں، ایک ناموس ہے، ایک عورت ہے، اس کی کم از کم، اور وہ لاش پہ گریہ کر رہی ہے اپنے شوہر کے، اس طریقے سے اس کو مسلمان کہاں کہیں گے ہم؟ مسلمان تو دور کی بات ہے، کوئی بھی شخص کسی کی جسد پر اگر کسی کی بیوی بیٹی اگر روتا ہے، بہرحال کوئی بھی انسان، تو کیا اس طریقے سے جو ہے گرز کے ذریعے سے مار کے اس کے سر پھاڑ کے اس کو شہید کر دیا جائے؟ یعنی انسانیت بالکل نہیں رہی۔ کیا ہوا ہے اس میں؟ ایک عدم تسلیم۔ میں بس صرف 2-4 جملوں کو عرض کر دوں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو بھی کہے اس پہ تسلیم ہونا چاہیے۔ خدا نے جو بھی کہا اس پہ تسلیم ہو نہیں۔ خدا نے کہا 2 رکعت نماز، فوراً انسان سوال کرتا ہے کیوں؟ خدا نے کہا آدم کا سجدہ کرو، ابلیس نے کہا کیوں؟ خدا نے کہا روزہ رکھو، انسان نے کہا کیوں؟ خدا نے کہا خمس دو، کیوں؟ زکوٰۃ دو، کیوں؟ حج کرو، کیوں؟ فلاں کرو۔ عجیب کیوں کا سوال ہے۔ خدا کے رسول نے کہا ایسا کرو، کہا کیوں؟ شریعت اس طریقے سے ہے، کیوں؟ علماء نے کہا کیوں؟ بہرحال یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے، تسلیم ہونا چاہیے۔ تو کبر، تکبر، ابا واستکبر وکان من الکافرین قرآن کی آیت ہے۔ ابلیس تکبر میں آ گیا تھا کہ آدم کہاں اور میں کہاں۔ جی ہاں، بس وقت نہیں ہے، میں نے ختم کی، صرف ان چیزوں کو، موٹی موٹی چیزوں کو میں گنا رہا ہوں، باقی پھر کبھی انشاءاللہ، اور آپ بھی تحقیق کیا کیجئے، مطالعہ کیجئے۔ تیسری چیز عناد، یعنی دشمنی۔ دشمنی جب ایک دفعہ آ جائے تو کتنا ہی بھلا انسان کیوں نہ ہو، اس کی بھلائی بھی برائی میں بدل جاتی ہے۔ یعنی جب انسان سے نفرت کرنے لگتا ہے انسان، تو وقت کا امام حسین جیسا چمکتا ہوا چہرہ، جی امام المتقین، سب سے بڑا سچا انسان، وہ بھی اس کو جو ہے نعوذ باللہ کافر نظر آتا ہے، چونکہ کہا نا کہ آپ کی نماز قبول نہیں۔ اور چوتھی چیز بی بصیرت۔ بچے کے ہاتھ میں آپ ایک ڈائمنڈ دے دیجئے، 1-1.5 سال کا بچہ، وہ کیا سمجھے گا ڈائمنڈ کیا ہے؟ کیونکہ اس کو بصیرت نہیں ہے، سامنے پڑا ہوا ہے مگر اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ اس میں بصیرت نہ ہو۔ چھٹی چیز ضدی پن، یہ جو لج بازی ہے، ضد ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ حسین ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ حق ہے، مگر ضد کیے جا رہے ہیں صاحب۔ ضد کو چھوڑیے، خدا کبھی نہیں بخشے گا۔ 7ویں چیز لالچ۔ عمر سعد جیسے شخص جانتے تھے حسین ابن علی کون ہے، فرزند کس کا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، فلاں کیا ہے، علم کیا ہے، مگر لالچ، دنیا پرستی۔ 7ویں چیز ہو گئی۔ 8ویں چیز مقام پرستی۔ عہدہ ملے گا، مقام ملے گا، مجھے لیڈر کہا جائے گا، انجمن کا لیڈر بنوں گا، میں امام جمعہ والجماعت بن جاؤں گا، میں جو ہے آیت اللہ کہلاؤں گا، میں پتہ نہیں مقام مل جائے گا مجھے ممبر کے پہلے سیڑھی پر بیٹھنے کا اور آخری سیڑھی پر، میں فلاں جو ہے وہ کمیٹی کا وہ بنوں گا، فلاں بنوں گا۔ میں بہت جملوں کو سنبھل کر کہہ رہا ہوں، صرف اپنی نفس کے لیے، کسی پہ وہ نہیں لگ کر رہا ہوں۔ مقام پرستی، اس مقام پرستی نے، جی ہاں، خلی کیا بولتا ہے کہ مجھے سپہ سالار بنا دو۔ خلی جانتا تھا کہ کس کو مارنے آیا ہے، مگر مقام چاہیے تھا اس کو۔ اسی طریقے سے ایک جملہ اور کہوں، نوی صفت زود باوری۔ 10 آدمی جو ایک انسان کو کہتا ہے نا، وہ اپنے اصول پر رہنا چاہیے، مگر وہ اپنے اصول پر قائم جو نہیں رہتا ہے۔ 50 آدمی نے کہا حسین ایسے ہیں، حسین ایسے ہیں، حسین نے بغاوت کی، فلاں،
لگ جاتا ہے وہ اسی میں۔ جی ہاں، بس آخری صفت بیان کر دوں، چشم پوشی۔ کیا مطلب؟ یعنی جو ہو رہا ہے ہونے دو، جو کر رہا ہے کرنے دو۔ بہرحال یہ ساری غلطیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان مومن بھی ہوتا ہے تو شمر بن جاتا ہے، پھر وہ شمر، پھر وہ عمر ساتھ پتہ کیا ہوتا ہے، صرف اپنی نہیں بلکہ پورے قوم کو بدنام کر دیتا ہے۔ ابھی بہت سارے بہرحال رائٹر ہے، انگریز رائٹر، جو یہ تھنک اور یہ سوچ ہمارے درمیان میں، مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالنے کے لیے، وہ تو شیعوں نے کاٹا اور شیعہ جو ہے روتے ہیں، کربلا میں شیعوں نے مارا اور شیعہ، جی ہاں، ایک دو شمر جیسے تھے لہذا ان کو شیعہ نظر آ گئے، تو یہ پورے قوم کو بھی بدنام کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، آج امام حسین کا سویم ہے۔ آج تاریخ میں ہے کہ امام زین العابدین ایک روایت کے مطابق ان کی شہادت کا دن ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کو روزانہ پرسہ دیتے ہیں عالم غربت میں، چونکہ امام حسین علیہ السلام کی ماں نے وعدہ کیا، علماء کہتے ہیں ہمارا یقین ہے کہ جب بھی حسین علیہ السلام کا کوئی فرش بچھائے، کوئی مجلس کرے تو ماں فاطمہ الزہرا عرش پر رہ نہیں پاتی ہیں، بلکہ وہ آتی ہیں اور صرف تنہا نہیں آتی ہیں، اپنے ساتھ حضرت زینب کبریٰ کو بھی لاتے ہیں، اور پھر وہی نہیں بلکہ آنکھوں سے نکلے ہوئے ان آنسوؤں کو مرہم بنانے کے لیے حضرت سکینہ بھی ساتھ میں آتی ہیں۔ دادی اماں، مجھے رونے نہیں دیا گیا، میں کم از کم اپنے بابا کے مجلس کرنے والوں کے درمیان میں بیٹھ کر رونا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہاں میرے عزیزو، 13 محرم کو امام حسین کا قافلہ پہنچتا ہے کوفے میں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، بس چند جملے عرض کروں، چونکہ 11 محرم کی مجلس نہیں ہو پائی۔ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ تو جانتے ہیں کورونا کی وجہ سے عزاداری میں کوئی جمع نہیں ہو پا رہا ہے، اس بیماریوں سے عزاداروں کو دور رکھیے گا، پوری دنیا کو نجات عنایت کیجیے۔ محرم کی 11 تاریخ عجیب تاریخ تھی میرے دوستو۔ کرب و بلا کے جنگل میں چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ عمر سعد نے ایک مرتبہ حکم دیا، یہ قافلہ کرب و بلا سے جائے گا۔ عمر سعد نے کہا کہ جتنے ہم نے بنی ہاشم کے لوگوں کو، حسین کے اصحاب و انصار کو شہید کیا تھا، سب کے سر مجھے چاہیے۔ ہاں میرے عزیزو، بنی ہاشم کے 17 سر نوکے نیزے پر۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا کہ اے حرملا، ارے حسین نے جس بچے کو ابا کے دامن میں چھپا کر کربلا میں، وہ عبداللہ رضی، وہ دودھ پینے والے بچے کا مجھے سر چاہیے، اس کا سر نہیں مل رہا ہے۔ ہاں میرے عزیز، وہی مرے ہوئے جسم سے بھی توہین کی جاتی ہے، وہ بھی ماں کے سامنے، وہ بھی 3 سال کی چھوٹی سی بہن سکینہ کے سامنے۔ کربلا کے جنگل میں ایک مرتبہ نیزے لے کر آئے، کربلا کی زمین پر مارنے لگے۔ ایک مرتبہ مادر علی اصغر نے زینب کی جانب دیکھا، شاید نگاہوں سے بیوی نے کہا ہو، اے شہزادی، یہ نیزے زمین کربلا کے بجائے میرے سینے میں چبھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، سکینہ وحشت میں دہشت زدہ ہے۔ میرا 6 مہینے کا ننھا پھول سا بھائی تیر سے ذبح ہے۔ ایک مرتبہ خیمے کے پیچھے آواز گونجی، آدھی ناشط علی اصغر، ارے آؤ دیکھو ادھر، حسین نے اپنے بچے علی اصغر کو چھپا رکھا تھا۔ ارے برچی جو ماری ننھے سے علی اصغر کے سینے پر، ارے برچی کو اٹھایا، علی اصغر کا لاشا اب بھی سوکھے ہوٹ، ارے تشنا علی اصغر
اصغر بس چند جملے علماء نے بیان کیا. ارے اور خواتین کے سامنے، ماں اور چھوٹی سی بہن کے سامنے عمر ساتھ دکھا کر اس لاشے کو لایا، ضمیر کربلا پر الٹا رکھا. یا زہرا مجھے معاف کرنا. ایک مرتبہ اپنا ناپاک قدم ارے علی اصغر کے سینے پر رکھا. اے ظالم، ماں کے سامنے ایسا ظلم نہ کر. اور پھر برچی کو نکالا. میں کہوں گا اے علی اکبر آ کر دیکھ لو. پھر ایک مرتبہ شاید کسی کا کلیجہ نکلا ہو. ارے ماں نے چلانا شروع کیا. میرے عزیزو، شمر آگے بڑھا. ارے او بے غیرت، کسی جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے. ارے یہ معصوم سا نوازہ حسین کا بیٹا، 6 مہینے کا معصوم کس بے دردی کے ساتھ قتل کرتا ہے. ہاں میرے عزیزو، علی اصغر کو ارے قتل کیا، سر تن سے جدا کیا. نوکے نیزے پر علی اصغر کا سر، سکینہ زمین کربلا پر گری. اے بابا، کس سے فریاد کروں، میرا چچا نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ تسلیما لامرہ.